نوائے وقت جو ہے وہ ہماری صحافتی تاریخ کا ولن ہے. میاں افتخار الدین کا جو پولیٹیکل کریئر تھا یہ مت بھولیے کہ وہ چیکرڈ تھا. وہ تو یہاں تک ان کے منہ پہ کہتے تھے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یار کبھی میرا بھی کوئی بیان اخبار میں شائع کر دیا کرو. کہنے کہ جس دن وہ کام کی بات کریں گے تو چھاپ دیں گے. اس کے ایک برس بعد اپریل 59 میں پروگریسو پیپرز لمیٹڈ بذات خود جو ہے وہ ضبط کر لیا گیا. لیل و نہار ضبط کر لیا گیا. پاکستان ٹائمز ضبط کر لیا گیا. اور اسی صدمے میں میاں افتخار الدین کا انتقال ہوا. رقت بھی بزر کفن میرے دشمنوں کو گمانا ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا. یہ فیض صاحب نے میاں افتخار الدین کا مرثیہ لکھا. رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. تو یہ تو اٹس ناٹ جسٹ اے نوحہ, یہ تو ایک بیٹل کرائے ہے. وہ تو فیض صاحب جس طرح چاہیں انڈر ٹون میں چلے جائیں, انڈر اسٹیٹمنٹ میں چلے جائیں, نرم لہجہ اختیار کر لیں, استاروں میں چلے جائیں, للکار تو فیض صاحب کے یہاں رہے گی. اور یہ للکار ہی فیض کو فیض بناتی ہے. ٹرو. کہ مجھے آپ کیوں نہیں بلا رہے؟ انہوں نے کہا جی پروٹوکول کی وجہ سے یو آر دا پرائم منسٹر آف انڈیا. کہیں پھر میں آج شام آ رہا ہوں اور میں صرف پاکستانی شاعروں کو سنوں. کانگریس کی قیادت اس زمین سے پھوٹی تھی. گاندھی جی نے وہ جو ڈانڈی نمک کے لیے واک کی تھی 2500 میل پیدل چلے تھے. کتنے دیہات سے گزرے ہوں گے, کتنے لوگوں نے انہیں دیکھا ہوگا کہ پنڈت نہرو نے فیض صاحب سے کہا تھا کہ آپ انڈیا میں ٹھہر جائیں گے. فیض صاحب نے مسکراہٹ میں جواب دیا جو کہ ایک پرائڈ طریقہ ہوتا ہے نا کا. جب فہمیدہ ریاض کو 78 میں پاکستان چھوڑنا پڑا, اور آپ کو یاد ہے نا کن حالات میں چھوڑا تھا. ان کے میاں بالکل اجن صاحب وہ جیل میں تھے, بچے کے ساتھ وہ فرار ہوئی تھی. تو انہوں نے فیض صاحب سے مشورہ کیا کہ فیض صاحب یہاں پہ مجھے ویسے تو انہیں اعزازی وزٹنگ کی جاب مل گئی تھی دلی میں یونیورسٹی میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں, فیض صاحب نے ان سے کہا کہ نیور لیو پاکستان. یہ دو ہستیوں میں نے دیکھا کہ انہیں اپنے نہ پینے پہ ایسا ناز تھا کہ سبحان اللہ. نہ پینا بھی جو ہے نا وہ ایک طرح سے ان کی کمزوریوں ہی میں شمار ہوگا. ایک شاہد احمد دہلوی اور ایک احمد ندیم قاسمی. ٹھیک, کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے, کوئی دو ہوتے ہیں. قاسمی صاحب نے کچھ 7-8 جگہ پہ فیض صاحب پی رہے تھے, مجھے دیا گیا تو میں نے سمندر میں پھینک دیا. معاف کیجیے گا یہ پارسائی نہیں ہے, یہ پارسائی کا اشتہار ہے. سے کوئی 8 برس پہلے گارڈین نے 50 بیسٹ لو پوئمس آف 20th century انتخاب کیا. اس میں صرف ایک پاکستانی ہے, اس کا نام فیض احمد فیض. تو فیض صاحب اس دفعہ بہت چن رہا ہے کیونکہ اب ہم نے کیا کیا ہے, ہم تو یہاں تھے ہی نہیں. ہم پہ کس بات کا الزام تھا کہ ہم حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں, بغاوت کرنا چاہتے ہیں. اب آپ نے کر دی. یہ فرمائش یہ تھی کہ آپ لکھ کے دیں کہ آپ حکومت کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے, کہ لکھ کے تو ہم نہیں دیں گے. جے پرکاش نارائن نے لاہور کے قلعے کے بارے میں جو ایکسپیرینسز لکھے ہیں انہیں پڑھ جانا بہت دل جگرے کا حوصلے کا معاملہ ہے. بھائی وہ ٹیوڑی میں لے کے گئے ہیں دکھانے کے لیے. انہوں نے خط میں لکھا کہ یہ لوگ آئے تھے, یہ مجھے ڈیوڑی میں لے گئے, یہ مجھے میری زندگی کی سب سے عزیز متاع دولت سرمایہ اثاثہ دکھانے لے گئے. تو اس بڑے بھائی کا وہ ڈیڈ باڈی تھی جو ان کے لیے اپنے کسی پیر سے کوئی دعا یا کوئی بشارت لے کر آئے تھے. اور وہاں تو وہ کیفیت میں اور آپ سر محسوس نہیں کر سکتے. اور بہن بھائیوں کے بارے میں اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں ایسے معلوم ہوتا گویا یہ ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ تھے کیونکہ وہ ہیں بھی اسی طرح. تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ عمر گزشتہ کی کتاب, عمر گزشتہ کی کہ وہ میرا ساری کتاب, میری ساری عمر البم وہ ساری آپ کے ساتھ چلی گئی. اس کو شکوہ ہے میرے بھائی کہ تم جاتے جاتے لے گئے ساتھ میری عمر گزشتہ کی کتاب. بہت بہت خوبصورت. ناظرین ادا, علی وارثی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے, اور آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر وجاہت مسعود صاحب ہیں. وجاہت مسعود صاحب کے ساتھ ہم نے کچھ دنوں پہلے فیض احمد فیض کی لائف پر ایک پروگرام کیا جو کہ جس کا پارٹ 1 آپ دیکھ چکے ہیں. پارٹ 2 ہم نے اس وقت تک ریکارڈ نہیں کیا تھا, اور پارٹ 2 ہم آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جس وقت ہم نے اس پروگرام کو چھوڑا تھا, اس ایپیسوڈ کو اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے, اس کو دیکھ لیجیے. لیکن اس ایپیسوڈ کے اینڈ میں فیض احمد فیض صاحب ابھی تک جیل میں تھے. آج ان کی رہائی سے ہم معاملہ شروع کرتے ہیں. تو سر بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تو سر فیض احمد فیض کی رہائی
کس طرح ممکن ہوئی؟ کیا 4 سال کی سزا ہی تھی ان کے لیے لکھی ہوئی، یا اس کی کوئی سیاسی وجوہات تھیں؟ جیل کا جو عرصہ تھا وہ تو ہم نے کور کیا، لیکن جیل سے رہائی کس طرح ممکن ہوئی؟ اس وقت تک مونٹگومری آ چکے تھے فیض صاحب حیدرآباد سے سزا کے بعد، اور 1955 کے آغاز میں ان کی اپیلیں ایڈمٹ کر دی گئی تھیں، اور ان کو اپریل میں تمام الزامات سے بری کر دیا گیا، انہیں اور ان کے تمام رفقا کو، قریب 11 کے قریب جو ملزمان تھے اس مقدمے میں۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جس گورنمنٹ نے جس اختیار کے تحت انہیں بری کیا تھا، اس قانون کی منظوری غلام محمد سے نہیں لی تھی۔ یہ وہی ہاشم غزر والا کیس ہے نا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جس میں وہ پھر محمد علی بوگرا کو واپس بلایا گیا اور دوبارہ وزیر اعظم بنایا گیا، اور دستور ساز اسمبلی توڑی گئی، تو وہ اختیار دوبارہ گورنر جنرل کو ملا۔ اس وجہ سے ان کی رہائی میں تاخیر ہوئی، اور وہ ستمبر 1955 میں بالآخر وہ رہا ہوئے۔ اور ان کی رہائی جو ہے وہ پاکستان میں ان لوگوں کے لیے تو بہت تکلیف دہ تھی جنہوں نے ادارے زمین میں پھانسیاں دی جائیں، غداران وطن قرار دیا تھا۔ جب بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک نام سب سے اوپر ہوتا ہے، وہ انوائے وقت ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے نا، تو انوائے وقت جو ہے وہ ہماری صحافتی تاریخ کا ولن ہے۔ کوئی الٹا کام ایسا نہیں ہے جس میں انوائے وقت کا نام نہ آتا ہو۔ بالکل ان کے لیے تو تکلیف دہ تھا، لیکن فیض صاحب کو ریسیو کرنے مظہر علی خان صاحب، عبداللہ ملک، حمید اختر، ان کے جو اصل رفقا تھے، اور وہ باعزت طریقے سے ان تمام الزامات سے بری ہوئے، رہا ہوئے۔ اور جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا 9 مارچ کی صبح، تو اس سے کچھ 6 دن بعد پروگریسو پیپرز لمیٹڈ نے انہیں چیف ایڈیٹر پاکستان ٹائمز اور امروز سے سبکدوش کر دیا تھا، چونکہ ایک صاحب جن پہ الزامات ہوں اور وہ سب جوڈیس کیس ہو، انہیں اخبار کا چیف ایڈیٹر نہیں رکھا جا سکتا تھا قانونی طور پر۔ جی قانونی طور پر، مطلب اس میں کوئی ان کی طرف سے کوئی کمپرومائز وغیرہ نہیں تھا، کمپرومائز وغیرہ نہیں تھا۔ ایک صاحب جو جیل میں ہیں وہ اخبار کی عدالت کیسے کریں گے؟ لیکن ان نیم تو رکھا جا سکتا ہے، وہ رکھا جا سکتا تھا۔ ایک بات میں آپ سے عرض کیے دوں کہ وہ جو فیض صاحب نے کہا ہے نا، بہت بعد میں ایک شعر کہا تھا لیٹ 60s میں، جو کچھ بھی بن نہ پڑا فیض کٹ کے یاروں سے، تو رہزنوں سے دعا و سلام ہوتی رہی۔ فیض صاحب کے اپنے رفقا میں بہت سے ایسے تھے جو فیض صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیے کہ وہ ان سے خرسند نہیں تھے، حسد اور ان کی جگہ ایمبیشن۔ آپ کو پتہ ہے حسد جہاں ہوتا ہے وہاں ایمبیشن بھی ہوتا ہے، تو وہ کس سے بھی تھے۔ اور میاں افتخار الدین کا جو پولیٹیکل کریئر تھا، یہ مت بھولیے کہ وہ چیکرڈ تھا۔ صحیح، اس میں وہ یک وقت جاگیردار بھی تھے، وہ سوشلسٹ بھی تھے، وہ کانگریسی بھی تھے، وہ مسلم لیگی بھی تھے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو 49 میں بنی تھی اس کے رہنما بھی تھے۔ اچھا، اس کے بھی باچا خان کی جو باچا خان نے بنائی تھی، تو اس کے بھی رہنما تھے۔ سو آئی وڈ سے اٹ واز چیکرڈ وین آئی سے کہ ان کی جو شخصیت تھی اس میں بہت سی اونچ نیچ تھی۔ تو اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ فیض احمد فیض تو فیض احمد فیض تھے، چراغ حسرت کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا۔ جیسے ہی فیض صاحب گرفتار ہوئے، اس کے تھوڑے عرصے بعد حسرت صاحب کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ تو کچھ صحافیوں کی اور کچھ میاں افتخار الدین ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو باغبان پورا کے جاگیردار تھے نا۔ ٹرو، ٹھیک ہے نا، ان کے انٹرسٹ کچھ اور، ان کے انٹرسٹ بھی، ان کا مزاج بھی۔ یہ جو صحافی لوگ ہوتے ہیں نا، اگر یہ واقعی صحافی ہوں تو علی وارثی ان کے پلے سوائے انا کے اور خودداری کے کچھ نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک، اور خوددار بندہ خوش آمدید نہیں ہوتا۔ تو حسرت صاحب تو مذاق اڑاتے تھے میاں افتخار الدین کا،
وہ تو یہاں تک ان کے منہ پہ کہتے تھے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یار کبھی میرا بھی کوئی بیان اخبار میں شائع کر دیا کرو. کہنے کہ جس دن کو کام کی بات کریں گے تو چھاپ دیں گے. تو کسی سے کہتے ہیں کہ مجید نظامی صاحب کا تو پورا صفحہ نمبر 2 جو نوائے وقت ہوتا تھا وہ بھرا ہوتا تھا. ہو عدالتی صفحے پہ جو خوش آمد مجید نہیں, مجید نظامی صاحب تو سپیشی ہی اور تھے نا. وہ تو آپ گدھے اور زیبرے کو ایک کر رہے ہیں. بالکل یہ تھوڑا زیادتی ہو گئی. یہ آپ نے ناانصافی کر دی, مجید نظامی صاحب کا نام لیا ہے بیچ میں. اینی وے, تو میاں افتخار الدین کے بھی اس میں مسائل بنتے. تو فیض صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا. ٹھیک. جب دوبارہ لائے گئے تو مظہر علی خان صاحب پاکستان ٹائم کے ایڈیٹر بن چکے تھے. ٹھیک. اور فیض صاحب کو وہ جو 2 برس گزارنا پڑے, اس کے بعد چیف ایڈیٹر کی حیثیت سے وہ بہت خوشگوار نہیں تھے. اچھا. انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے جو رفقا ہیں وہ اب انہیں وہ مقام, وہ احترام نہیں دے رہے, اور دانستہ اچھا کہ یہ کسی طرح سے تنگ آ کے چھوڑ کے چلے جائیں. بالآخر غالباً مارچ یا اپریل 58 ہے جس میں فیض صاحب نے پروگریسو پیپرز لمیٹڈ سے استعفیٰ دے دیا. تو اس کے 1 برس بعد اپریل 59 میں پروگریسو پیپرز لمیٹڈ بذات خود جو ہے وہ ضبط کر لیا گیا. لیل و نہار ضبط کر لیا گیا, پاکستان ٹائمز ضبط کر لیا گیا, اور اسی صدمے میں میاں افتخار الدین کا انتقال ہوا. اور وہ جو بہت آگے چل کے بات کریں گے اس پہ کہ فیض صاحب کے نوحے جو بہت خوبصورت غزل ہے نا, جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو, اتنے داغ داغ لٹا دی ہے, کرو کچ بھی بزرے کفن, میرے دشمنوں کو گمانا ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا. یہ فیض صاحب نے میاں افتخار الدین کا مرثیہ لکھا. اچھا. یہ نوحہ ہے, یہ میاں افتخار الدین کا ہے. فیض صاحب ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو دل میں کوئی کسی کے بارے میں کینہ. اچھی چیزیں یاد رکھی. جینٹلمین واز سچ اے فلسم کیریکٹر. ان کے اندر ان کی ذات میں اتنی توانائی تھی, جس کی ذات میں توانائی ہوتی ہے وہ چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا. اگر آپ اجازت دیتے ایک واقعہ عرض کروں. بالکل ضرور سر. غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو برطرف کیا. غلام محمد کی کیا اوقات تھی, ایک ایڈیشنل سیکرٹری تھا آرڈر اینڈ اکاؤنٹس کا انڈیا میں. یہ تو پاکستان بنا تو اس کی ماں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ میرا پتر بادشاہ بن گیا ہے. جب غلام محمد کا بالآخر انتقال ہوا تو تعزیت کے لیے سب سے پہلے جو شخص پہنچا ہے وہ معلوم ہے کون تھا؟ اس کا نام خواجہ ناظم الدین تھا. انسان جو ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے پہچانے جاتے ہیں. فیض صاحب ان لوگوں میں سے نہیں تھی. یہ فیض صاحب کی جو غزل ہے, یہ غزل کہیے, نوحہ کہیے, مرثیہ کہیے, نوحہ کہنا غالباً زیادہ مناسب ہے چونکہ مرثیہ میں وہ ایک ذرا ایک مذہبی کانوٹیشن آ جاتی ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سے زیادہ سر ایک للکار ہے. کرو کچ جبیں پہ سرے کفن میرے دشمنوں کو گمانا ہو کہ غرور عشق کا بانک پن, جو چلے تو کوہ گراں تھے, جو رکے تو کوہ گراں تھے, ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے, رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. بالکل. تو یہ تو اٹس ناٹ جسٹ اے نوحہ, یہ تو ایک بیٹل کرائے ہے. یہ جو رچ سن آپ نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا, یہ میری لغت میں نہیں تھا. بیٹل کرائے, اس کو رچ کہتے ہیں نا. وہ تو فیض صاحب جتنا چاہیں انڈر ٹون میں چلے جائیں, انڈر اسٹیٹمنٹ میں چلے جائیں, نرم لہجہ اختیار کر لیں, استاروں میں چلے جائیں, للکار تو فیض صاحب کے یہاں رہے گی. بالکل. اور یہ للکار ہی فیض کو فیض بناتی ہے. ٹرو. بالکل صحیح. سر اسی دور میں 58 کا آپ نے ذکر کیا, اسی دوران میں ایشین کانفرنس, وہ تو 55 میں جیسے ہی رہا ہوئے اس کے کچھ مہینے بعد فیض صاحب کو انڈیا سے ایشین رائٹرز کانفرنس کا آیا دعوت نامہ. اب اس میں مسائل چل رہے تھے کہ جو شخص ابھی بغاوت کے الزام سے رہا ہوا ہے اس کا انڈیا جانا, لیکن اس میں اہم بات یہ ہوئی کہ کچھ بہت انڈین مؤثر
بہت مقام رکھنے والے خواتین و حضرات لاہور تشریف لائے تھے، اور ہمارے سفیر اس وقت انڈیا میں راجہ غضنفر علی خان صاحب تھے. جی. انہوں نے خود دعوت نامہ بھیجا تھا فیض صاحب کو. اوکے. اور فیض صاحب کے ساتھ وہ اکیلے نہیں گئے تھے، 10-11 لوگوں کا صحیح. وفد تھا. تو وہاں پہ ایشین کانفرنس ہوئی، وہاں پہ سویت کیڈرس بھی آئے تھے. جو زمانہ تھا 55 کا، تو آپ تو سمجھتے ہیں سرد وار کہاں تھی. اور سرد وار آدھی جو ہے، آدھی سے زیادہ وہ کلچرل محاذ پہ لڑی گئی. کامکس، فلمیں، ناول، سب جانتے ہیں ان باتوں کو. اس کا ایک اشارہ کہ وہاں فیض صاحب کے ساتھ کیا محبت کا سلوک ہوا تو میں آپ سے عرض کی دیتا ہوں. بتائیے. راجہ غضنفر علی خان صاحب نے پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو کو اس مشاعرے میں مدعو نہیں کیا تھا جو ایشین کانفرنس کے اختتام پہ ہونا تھا. اس سے پہلے والی بات یہ تھی کہ سوویت یونین والے کہتے تھے کہ اس میں ایفرو ایشین، کیونکہ وہ بلاک بنانا چاہتے تھے نا رائٹرس کا. تو فیض صاحب نے کہا کہ نہیں، جس کام کے لیے یہ کانفرنس بلائی گئی ہے ابھی یہیں تک رکھا جائے کہ مستقل اس کو تنظیم نہ بنایا جائے. تو وہ میں نہرو صاحب کی بات پہ آتا ہوں. پنڈت جی جب انہیں پتہ چلا کہ مجھے مدعو نہیں کیا گیا تو انہوں نے براہ راست راجہ غضنفر علی خان سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے آپ کیوں نہیں بلا رہے. انہوں نے کہا جی پروٹوکول کی وجہ سے، یو آر دا پرائم منسٹر آف انڈیا. کہیں گے پھر میں آج شام آ رہا ہوں اور میں صرف پاکستانی شاعروں کو سنوں. اچھا، واہ. یہ اور فیض صاحب کو وہاں پہ جو پذیرائی تھی، جو لوگ اس کے عینی گواہ ہیں، انہوں نے جگہ جگہ اس کی گواہی دی ہے کہ یہ وہ تو ایسے تھا گویا کوئی اپنے زمانے کا کوئی فلم سٹار. حالانکہ فلم سٹار اور ادیب کا موازنہ کرنا مجھے گستاخی لگ رہا ہے، لیکن وہ ہمارے یہاں عام طور سے ہوتا ہے نا کہ اس قسم کی اندھی تقلید اور جو فالوورشپ ہوتی ہے، جو فین فالوئنگ ہوتی ہے، وہ ذرا اداکاروں کی ذرا زیادہ ہوتی ہے. لیکن فیض صاحب وہاں کسی بھی سیاستدان سے زیادہ، کسی بھی اداکار سے، کسی بھی سلیبریٹی سے، چونکہ میں نے آپ سے ایک دفعہ پچھلی قسط میں بھی عرض کیا تھا کہ فیض صاحب کی ذات میں ایک محبوبیت تھی. وہ دوسرے کو موقع ہی نہیں دیتے تھے کہ کوئی تلخی پیدا ہو. جی سر، یہ ایک تھوڑا ہم ڈائگریس کر جائیں گے، لیکن کیونکہ آپ نے نہرو صاحب کا ذکر کیا اور پھر ان کا جو آپ نے واقعہ سنایا، ڈونٹ یو فائنڈ اٹ ویری کیا کہنا چاہیے ہارٹننگ کہ جب آپ نہرو صاحب کے اطوار دیکھتے ہیں، چاہے وہ فیض صاحب ہوں، جوش ملی آبادی کے ساتھ ان کے ذاتی دوستی کا معاملہ تھا، اور پھر استاد بڑے غلام علی خان کے بارے میں جو استاد دامن کے ساتھ، تو یہ جو کانگریس کی لیڈرشپ تھی، بٹ اسپیشلی دیز ٹو پیپل، گاندھی جی اور نہرو جی اور ابو کلام آزاد اور ڈاکٹر ذاکر حسین، یہ لوگ اتنے جو پاکستان کی اس وقت کی لیڈرشپ کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی نا. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر ہمارے ساتھ جو ہوا وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، بٹ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. بالکل بالکل، کہ جو ہمارا بنا ہے وہ نظر آ رہا ہے. بٹ آگے ہم چلتے ہوئے ایک اس کا جواب بھی تو لے لیجیے. بالکل بالکل. دیکھیں آپ اچھا تو نہیں کرتے نا، آپ چٹکی کاٹ کے پھر ذرا پڑے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کہ وہ کانگریس کی قیادت اس زمین سے پھوٹی تھی اور ان کی ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد 1885 سے پہلی جو قرارداد آزادی کی منظور ہوئی وہ 1886 تھا. 85 سے لے کے 47 تک آتی. تو گاندھی جی نے وہ جو ڈانڈی نمک کے لیے واک کی تھی، 2500 میل پیدل چلے تھے. بالکل. کتنے دیہات سے گزرے ہوں گے، کتنے لوگوں نے انہیں دیکھا ہوگا. پنڈت نہرو جی کی شادی کا دعوت نامہ عام مل جاتا ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، موتی لال نہرو جی کا، اردو میں. ان کی جڑیں اس زمین سے، اس تمدن سے، اس مٹی میں، ان دریاؤں میں، ان درختوں میں، ان جنگلوں میں تھیں. انفارچونیٹلی مسلم لیگ کے ساتھ ایسا نہیں تھا. مسلم لیگ کا سیاسی کلچر اشرافیہ کا تھا، جاگیرداروں کا. نہرو جی تو جلوس میں خود ڈنڈے کھاتے تھے، اور بلوائیوں میں جب دلی میں فسادات ہو رہے تھے تو خود بلوائیوں میں گھس جاتے تھے جی ود
آل ڈس ریگارڈ ٹو سیکورٹی اینڈ اینی تھنگ. تو نہرو جی کے ساتھ آپ موازنہ نہ کریں. ان میں سے صرف راجہ غضنفر علی خان صاحب تھے جو ہمارے یہاں کھاڑیاں کے قریب رہنے والے تھے. وہ عوامی آدمی تھے اور ان کا ایک جب سفیر بھی بن کے گئے ہیں تو ان کا دور جو ہے وہ بہت سنہری دور. اسی میں انڈیا کی کرکٹ ٹیم لاہور آئی تو لوگوں نے جو ہے انارکلی میں ان سے پیسے نہیں لیے, ان کے ساتھ ایسی مہمان نوازی کی گئی. تو اور طرح کے معاملات تھے. اور جوش صاحب کی ایک خاص طرح کی طبیعت نہیں ہوتی جس میں وہ ٹھہراؤ اور وہ معاملہ فہمی نہیں تھی جو فیض صاحب میں تھی. ریکارڈ پہ یہ ہے, گواہی کوئی نہیں ہے, چونکہ ایسی باتیں پبلک میں تو نہیں کی جاتی کہ پنڈت نہرو نے فیض صاحب سے کہا تھا کہ آپ انڈیا میں ٹھہر جائیے. جی ایسے ہی فیض صاحب نے مسکراہٹ میں جواب دیا جو کہ ایک پرائڈ طریقہ ہوتا ہے نا کا. اور یہ بات میں اس کی جو سبسٹینشیٹ کرتی ہے اس بات کو کہ فیض صاحب کی پاکستان سے تعلق اور لگاؤ کس سطح پہ تھا. جب فہمیدہ ریاض کو 78 میں پاکستان چھوڑنا پڑا جی, اور آپ کو یاد نہ کن حالات میں چھوڑا تھا, ان کے میاں بالکل اجن صاحب وہ جیل میں تھے, بچے کے ساتھ وہ فرار ہوئی تھی. تو انہوں نے فیض صاحب سے مشورہ کیا کہ فیض صاحب یہاں پہ مجھے ویسے تو انہیں اعزازی وزٹنگ کی جاب مل گئی تھی دلی میں یونیورسٹی میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں, فیض صاحب نے ان سے کہا کہ نیور لیو پاکستان, اگر تم نے پاکستان چھوڑ دیا تو تمہاری ہمیشہ کے لیے جڑیں پاکستان سے کٹ جائیں گی. یہی مشورہ انہوں نے خالد حسن کو بھی دیا تھا کیونکہ ان کے بہت قریب تھے. تو فیض صاحب کی جو پاکستان سے کمٹمنٹ ہے, اینڈ آئی بلیو ہر محب وطن کی, حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں, اپنی مٹی کے ساتھ, مٹی سے بھی زیادہ اپنے لوگوں کے ساتھ, ان کے دکھ کے ساتھ, ان کی خوشیوں کے ساتھ, ان کی ترقی کے ساتھ غیر مشروط ہونی چاہیے. اور فیض صاحب کی تھی. کہنے والے جو چاہتے تھے وہ کہتے تھے آج گرد دھل گئی ہے نا. جی جی جی, اب وہ الزامات لگانے والے کہاں ہیں؟ آپ فیصل مسجد سر چین گئے فیصل. جی ہاں, وہ 56 میں جی ہو یہ رہا تھا کہ سہروردی صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ پاکستان کے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. رکاوٹیں آتی تھیں. بالآخر جب وہ وزیر اعظم بنے تو فیصلہ ہو گیا کہ وہ چین کا دورہ کریں گے. تو اس سے 1 مہینہ پہلے یہ پلان ہوا کہ پاکستان سے 8-10 صحافی وہ چائنا جائیں گے تاکہ وہ وہاں کا ماحول دیکھیں, وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کی کچھ رویوں کو کچھ اسیس کریں, کچھ وہ جو ہوتا نا ساؤنڈ کریں کہ وہاں ماحول کیا ہے, کس چیز کی توقع کرنی چاہیے اور کہاں کی توقع نہیں کرنی چاہیے. تو اس وفد کے سربراہ فیض صاحب تھے. ایک بہت بڑا نام ہمارے ادب کا, انہوں نے اس دورے کی جو تفصیل لکھی ہے, میرا دل تو نہیں چاہتا یہ اشارہ کرنے کو, لیکن انفارچونیٹلی سوائے حسد اور کمظرفی کے جو اس میں کچھ نظر. سر نام لیا کریں نا تھوڑا سا, ذرا لوگوں کو بھی تو پتہ چلے نا کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے. قاسمی صاحب نے اس دورے کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے, اگر وہ نہ لکھتے تو ان کا قد بڑھتا, کم نہ ہوتا. اس بات پہ اعتراض کیا کرنا کہ جی فیض صاحب مجھے صحافی کے طور پہ وہ امروز کے مدیر تھے, جی جی جی, کہ جی وہ مجھے پہلے صحافی کہتے تھے پھر آخر میں شاعر کہتے تھے. ارے بھائی اگر آپ شاعر ہیں تو آپ شاعر ہیں, صحیح, یہ کوئی کرنے والی بات ہے. اور دوسرا سچی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو جو لوگ ٹوٹلر ہیں, بسم اللہ, پرسنل چوائس, لیکن اس کا اشتہار لگانا جو ہے, یہ 2 ہستیوں میں نے دیکھا کہ انہیں اپنے نہ پینے پہ ایسا ناز تھا کہ سبحان اللہ, نہ پینا بھی جو ہے نا وہ ایک طرح سے ان کی کمزوریوں ہی میں شمار ہوگا. ایک شاہد احمد دہلوی اور ایک احمد ندیم قاسمی. کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے, کوئی 2 ہوتے ہیں. قاسمی صاحب نے کچھ 7-8 جگہ پہ فیض صاحب پی رہے تھے, مجھے دیا گیا تو میں نے سمندر میں پھینک دیا. معاف کیجیے گا, یہ پارسائی نہیں ہے, یہ پارسائی کا اشتہار ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں,
اس دورے کے حوالے سے وہ یہ کہ سنگھ کے آنگ پہ ایک نظم فیض صاحب نے لکھی اور جشن منا ہوا. ایک نظم اور چین پہ لکھی. فیض صاحب نے چین پہ 2 نظمیں لکھی اس دورے میں. ٹھیک. فیض صاحب نے زندگی میں کبھی روس پہ، اسٹالن پہ، لینن پہ کوئی نظم نہیں لکھی سوائے رسول حمزہ توف کی کچھ نظموں کے ترجمے کے. آپ بتائیے کہ کوئی نظم ہے جو فیض صاحب نے روس پہ لکھی ہے؟ اشکاباد کی ایک شام ہے اور وہ اس میں روس کے نظام کا، روس کا کوئی ایسا ذکر نہیں ہے جیسے علی صدر جعفری نے تو آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا ٹائپ. فیض صاحب نے روس پہ سیاسی زاویے سے کوئی نظم نہیں لکھی. چین پہ 2 ہیں. تو سر یہ جو نظم ہے ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے، تو اس کے اندر انہوں نے نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی، تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی، وہ کیا وہ روس کے لیے ہی نہیں یا روسی؟ روزنبرگ کا جو جوڑا تھا وہ امریکن تھے، ٹھیک، میاں بیوی. ٹھیک. اور اسپیناج میں ان پہ مقدمہ چلایا گیا تھا، انہیں سزائے موت دی گئی تھی. اور ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج دے ور انوالوڈ ان اسپیناج. وہ اس قسم کا زمانہ تھا. اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اوپن ہائمر پہ بھی کیس چل رہا تھا. میکارتھیزم اپنے عروج پہ تھا. ریڈ فیئر، ریڈ الرٹ بہت زیادہ اس پہ تھا. اور ٹو دا پوائنٹ ویئر ایون دا اسٹیٹ، امریکن اسٹیٹ واز ہیلپ لیس، چونکہ وہ پبلک سینٹیمنٹس کو یہ یا تو یہ ہوا لیٹ 20s میں اس طرح سے ریڈ تھریٹ، یا پھر یہ 50s میں ہوا. وہ اتنی دور تک چلا گیا کہ بالآخر ڈیناؤنس کرنا پڑ گیا میکارتھیزم کو، میکارتھی کو، سینیٹر کو. ہی واز وہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ ذلت آمیز انجام سے دو چار ہوا. ہاؤ ایور روزنبرگ جوڑے کے بارے میں یہ نظم فیض صاحب نے جب وہ قید میں تھے تب لکھی تھی. اور اس دوران میں فیض صاحب نے ایک اور بہت ہی خوبصورت نظم 1953 ڈاکٹر مصدق. بالکل. اب ہم سب جانتے ہیں کہ CIA نے مصدق والا معاملہ کیا اور شاہ ایران کو دوبارہ لا کے MI6 نے. نو سر اٹ واز CIA. MI6 تو گراؤنڈ فورسز اس وقت وہ ہو گئی تھی، لیکن CIA itself was involved ڈسٹریبیوشن آف منی، ویپنس. وہ جو ایران میں ایک خاص لفظ بولا جاتا ہے بازار، جی، جسے ہمارے ہاں تاجر کا جی کہا جاتا ہے بازار. اس کے اپنی ظاہر ہے ہر ریاست میں ہوتی ہے. تو وہ جو ڈاکٹر مصدق والے معاملے میں جو طلبہ مارے گئے تھے، مجھے فیض صاحب نے بہت خوبصورت نظم ایرانی طلبہ کے نام. جی. بلکہ اتفاق سے اس سے کچھ پہلے 1953 8 جنوری 8 طالب علم کراچی میں مارے گئے تھے. ٹھیک. ریاست چاہتی تھی، طالب علم تھے، انہوں نے کون سی توپیں اٹھا رکھی تھی. ایلس نے ایک خط میں کہا تھا کہ تم نے یہ ایرانی طلبہ پہ جو نظم لکھی ہے، جو کراچی کے طلبہ. تو فیض صاحب نے جواب دیا تھا کہ یہ غالباً میری خوبصورت نظموں میں سے ایک ہے جو میں نے ایرانی طلبہ کے لیے لکھی. مجھے لگتا ہے میں نے اپنا لہن پا لیا ہے، میں نے اپنا وہ نوٹ I've been able to capture. میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچوں کے لیے اس سے ہلکی چیز لکھوں. لیکن فیض صاحب اور پھر شاعر جو ہے وہ بالارادہ نہیں لکھ سکتا. ایسے ہی جی آ گیا تخلیقی وفور میں تو آ گیا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو فیض صاحب نے جو ہے وہ کہیں جا کے 10 سال بعد 12 برس بعد لکھی ہیں. بالکل لکھی ہیں. وہ جب ان پہ وہ مثال کے طور پہ وہ ان کی معروف نظم جو انہوں نے اپنے ہارٹ اٹیک کے بارے میں لکھی ہے، درد اتنا تھا کہ اس رات دل وحشی نے ہر بنے منہ سے ٹپکنا چاہا. تو وہ ہارٹ اٹیک کے تقریباً 11 سال بعد لکھی گئی. یہ تو ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. تو آپ وہ کوئی ترخان تو نہیں ہے نا کہ شاعر کے آپ کہیں کہ یہ الماری ہے، یہ میز بنا دو تو وہ بنا دیں. تو نہیں، ایسے تو نہیں ہے. تو وہ جو ایران والا قصہ چل رہا تھا اس میں فیض صاحب نے وہ بھی لکھی، روزنبرگ جوڑے والی لکھی. اور اس زمانے کی بہت خوبصورت نظم، چکے اس وقت افریقہ میں ڈی کالونائزیشن کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں، ڈی کالونائزیشن پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن یہ ضرور ہو رہا تھا کہ ایک طرف ہر ہفتے جو ہے وہ 1-2 افریقی ملک آزاد ہو رہے تھے اور 1-2 میں فوجی بغاوت ہو رہی تھی. آ جاؤ افریقہ. اگر آپ غور کریں تو جو اس کے
اس کا نوٹ ہے ہوں۔ وہ خالص افریقی میوزک پہ ہے. اچھا. نہ وہ ہندی پنگل ہے ہوں۔ نہ وہ عربی عروض ہے. ہوں۔ چونکہ افریقن جو میوزک ہے اس کی بیٹ ہی مختلف ہے. بالکل. آ جاؤ افریقہ فائنسٹ. یہ وہ نظمیں تھیں جنہوں نے فیض صاحب کو انٹرنیشنل لیول پہ وہاں کھڑا کر دیا جہاں ناظم حکمت کھڑے تھے، جہاں پابلو نیرودا کھڑے تھے. ناظم حکمت فیض صاحب سے بڑے تھے تقریباً 10 برس. اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو نیرودا کی جو پیدائش ہے وہ 1904 کی ہے. وہ بھی 8 برس بڑے تھے. لیکن فیض صاحب جب اس طرح سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے، ان موضوعات کو ہینڈل کر رہے تھے جنہیں پاکستان کی شاعری میں یوں کہیے کہ پاکستان کی شاعری کا کینوس جو ہے وہ ذرا مقامی تھا. بالکل ایسے ہی. فیض صاحب اس کو وہاں لے گئے. اب سے کوئی 8 برس پہلے گارڈین نے 50 بیسٹ لو پوئمس آف 20th سینچری انتخاب کیا. اس میں صرف ایک پاکستانی ہے، اس کا نام فیض احمد فیض. فیض صاحب کا کینوس بہت وسیع ہو گیا تھا بائی دین. آپ فرما رہے تھے غالباً ماسکو والا قصہ بڑا مزے کا ہے. ماسکو بلایا گیا، تاشکند میں کانفرنس ہونا تھی. فیض صاحب سے کہا گیا کہ جی کم سے کم ایک آدھ آدمی اور ساتھ لے لیں. اب یہ فیض صاحب کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں کس کو لیا؟ حفیظ جالندھری. یہ اور بات ہے کہ یہاں آ کے پھر حفیظ صاحب نے اس پہ جو ڈھنڈورے پیٹے اپنے وہ بالکل لاگے. وہ قصہ یہ لاگا ہے کہ کراچی میں ثاقب فاروقی نے ان کے ساتھ کیا کیا اس پہ. لیکن یہ کانفرنس ہو رہی تھی سپٹمبر کے آخری ہفتے میں اور اکتوبر کی 3 تاریخ تک 1958 میں. فیض صاحب وہیں تھے. ٹھیک. وہ کوئی میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کے لیے 2-4 دن رکے تو اس بیچ میں 8 اکتوبر ہو گیا. اچھا. مارشل لاء لگ گیا پاکستان میں. فیض صاحب میں نے جیسا کہ آپ سے عرض کی کہ ان کا حلقہ احباب نہ صرف یہ کہ بہت وسیع تھا بلکہ بہت متنوع بھی تھا. صحیح. اس پہ مجید ملک بھی شامل تھے جو پرنسپل انفارمیشن آفیسر تھے گورنمنٹ کے. اور ان کے ساتھ فیض صاحب کا رشتہ 1940 سے چلا آ رہا تھا. وہی تو ان کو دلی لے کے گئے تھے آرمی میں. جی بالکل. اس میں جو ہے وہ منظور قادر بھی تھے. سر عبدالقادر کے صاحبزادے پاکستان کے فارن منسٹر بھی رہے. بالکل. وزیر قانون بھی رہے. ایوب خان کی کیبنٹ میں بھی رہے. بالکل. مجید ملک صاحب نے فیض صاحب کو پیغام بھیجا تھا کہ یہاں معاملات ٹھیک نہیں ہیں، آپ ابھی نہیں آئیے. اوکے. فیض صاحب وہاں سے لندن گئے. چونکہ ایلس ایک طویل عرصے کے بعد اپنے ماں باپ سے ملنے گئی تھی. وہاں کچھ دن ٹھہرے اور کراچی آ گئے اور مجید ملک صاحب کے گھر پہنچ گئے. تو انہوں نے ملتے کا فیض میں نے تمہیں منع کیا تھا. انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اب تو ہم آ گئے. جب وہ وہاں تھے بیرون ملک تو کسی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے نا پاکستان میں کیا ہوا ہے، کیا ارادے ہیں؟ ان کے واپس جائیں گے، ان کا کہ قید بھی ہو سکتی ہے. تو فیض صاحب نے کہا اگر کسی بڑے مقصد کے لیے مشکل سے گزرنا پڑے تو گزریں گے، ان کا اس سے بھی کچھ بدتر ہو سکتا ہے. انہوں نے پھر وہی جواب دیا. تشریف لائے. منظور قادر سے بھی ملاقات ہوئی. 3-4 گھنٹے گفتگو ہوتی رہی. اور قادر صاحب نے کہا کہ بے شک ہر وہ بندہ جس کا نام کبھی نہ کبھی پولیس کے سیاسی حوالے سے اس پہ رہا ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کے خلاف کچھ نہیں ہے. تو اگلے روز فیض صاحب کی صاحبزادی کی سالگرہ تھی. وہ لاہور تشریف لائے، سالگرہ منائی. اگلے دن صبح پکڑ لیا گیا. جنوری نہیں سر، اٹ واز اکٹوبر 58 سوری نومبر فرسٹ ویک آف نومبر 1959. ٹھیک. تو فیض صاحب اس دفعہ بہت جھنجھلائے کیونکہ اب ہم نے کیا کیا ہے، ہم تو یہاں تھے ہی نہیں. ہم پہ کس بات کا الزام تھا کہ ہم حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، بغاوت کرنا چاہتے ہیں. اب آپ نے کر دی ہے.
اب ہمیں کس خوشی میں پکڑا ہے؟ ہمیں کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تو وہ فیض صاحب کے پاس آتے تھے اور 2 فرمائشیں کرتے تھے. ایک فرمائش تھی، ایک انکوائری تھی. فرمائش یہ تھی کہ آپ لکھ کے دیں کہ آپ حکومت کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے. کہ لکھ کے تو ہم نہیں دیں گے، یہ تو ہم نہیں کریں گے. اور دوسرا، ایس بی بی کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جب فیض صاحب جیل میں تھے، تو انہیں کچھ وراثت میں چھوٹی موٹی جو انہیریٹنس ہے وہ ملی تھی، تو اس سے انہوں نے ایک گاڑی برٹن میں خریدی تھی. الزام یہ تھا کہ ایلس نے جو گاڑی خریدی ہے یہ روسیوں نے پیسے دیے. اچھا. وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں برطانیہ میں؟ انہیریٹنس کے پیسے. وہ تو ڈاکومنٹڈ اکانومیز ہے نا، تو ہر چیز، ہر کاغذ، کہاں سے پیسے آئے ہیں، کس کمپنی کو دیے گئے ہیں، کہاں سے وہ گاڑی خریدی گئی، ہر چیز موجود تھی. اس کے باوجود فیض صاحب کو جیل میں رکھا گیا اور اپریل 1959 میں رہا کیا گیا. دیٹ از وائی کہ وہ جو ہارس اینڈ کیٹل شو ہوا تھا نا ادیبوں کا جنوری میں، رائٹرز گلڈ کانفرنس، اس میں فیض صاحب کا کہیں ذکر نہیں ہے. وہ تھے ہی نہیں یہاں. خوش قسمتی سے وہ یہاں تھے ہی، ہوتے بھی تو شاید نہیں جاتے، کیونکہ بہت سے مولانا صلاح الدین احمد، آسمان جہانگیر کے نانا، انہوں نے انکار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کبھی پیغمبروں نے بھی گلڈ بنائے، یہ تو تاجروں کا، اہل حرفہ کا کام ہوتا ہے. محمد حسن عسکری، انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، اگر مجھے بلانا ہے تو پولیس بھیج کے بلاؤ. مطلب یہ کہ میں نے نہیں آنا. تو تھے ایسے، لیکن چند دانی تھے. جو بڑے بڑے نام ہیں پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے. فیض صاحب نے جیل کے اندر، جیل کے ڈاکٹر سے، چونکہ بائی دین یو نو کہ ہی واز این انٹرنیشنل نیم، ہی واز اے سیلیبریٹی. تو دادا فیروز الدین منصور، جنہوں نے برس ہا برس انگریز کی جیل کاٹی تھی، لاہور کا قلعہ کاٹا تھا. لاہور کا وہ قلعہ جب تک رہا، آپ کو پتہ ہی اس کی کیا شہرت تھی. جے پرکاش نارائن نے لاہور کے قلعے کے بارے میں جو ایکسپیرینسز لکھے ہیں، انہیں پڑھ جانا بہت دل جگرے کا، حوصلے کا معاملہ ہے. یہ جو اختیار ہوتا ہے نا، اس کی ایک نفسیات ہے. ایک شخص کو دوسرے شخص کی ذات پہ، جسم پہ اختیار مل جانا، اس پہ ماڈرن تو آپ ہو نہیں رہے گی، 50 سال پرانی باتیں ہیں. سائیکالوجی میں ایکسپیریمنٹس ہیں کہ نارمل لوگوں کو موک ایکسپیریمنٹ میں اختیار دے دیا گیا، دے ور ٹرانسفارمڈ آل ٹوگیدر. ایسے ہی ہے نا. بالکل. اس قلعے سے دادا فیروز الدین منصور، ایف ڈی منصور کہلاتے تھے. دادا ان کو پیار میں کہا جاتا تھا. 2 ہی دادا تھے، ایک دادا امیر حیدر، ایک فیروز الدین منصور. فیض صاحب نے جیل کے ڈاکٹر سے کہا کہ اب یہ بیماری کی سطح پہ آ گئے ہیں کہ اب انہوں نے کہاں بچنا ہے، بہتر ہے کہ انہیں رہا کر دے حکومت، کیونکہ اگر یہ جیل میں انتقال کر گئے تو بات زیادہ خراب ہوگی. جون میں انہیں رہا کیا گیا. 1 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اس پہ فیض صاحب نے شیخو پورہ گئے تھے جنازے میں. فیض صاحب اپنے جذبات کا پبلک اظہار کرنے والوں میں سے نہیں تھی. اندر بھلے ان کے جذبات کی ہنڈیا ابل رہی ہو، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، پبلک میں وہ جذبات کا اظہار نہیں کرتے تھے. دادا فیروز الدین منصور کا جو مرثیہ، جو نوحہ فیض صاحب نے شیخو پورہ میں لکھا جب وہ جنازے میں چل رہے تھے، جب کسی نے ان سے آ کے کہا کہ آج ایک فائل تو بند ہو گئی، یعنی دادا فیروز الدین منصور کی، فیض صاحب نے کہا اور بہت سی کھل جائیں. نہ رہا جنہوں نے رخ وفا یہ رسم یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم عشق میں ناز تھا وہ گناہ گار چلے گئے، تیری راہ میں کرتے تھے جہاں طلب سر راہ گزار چلے گئے. یہ دادا فیروز الدین منصور کا نوحہ ہے. صحیح. فیض صاحب نے اگرچہ وہ ان کے بھائی کا نوحہ تھا، فیض احمد صاحب کا، جنہیں حیدرآباد وہ ملاقات کے لیے گئے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا.
وہ غالباً فنی طور پہ میں طالب علمانہ گزارش کر رہا ہوں، فنی طور پہ پرہیپس وہ اتنا گتھا ہوا نہیں ہے جیسا میاں افتخار الدین کا یا دادا فیروز الدین منصور کا، پھر میجر اسحاق کا آگے چل کے لو تم بھی گئے، ہم نے تو سوچا تھا کہ تم نے باندھا تھا کوئی یاروں سے عہد وفا، اور پھر سجاد ظہیر صاحب کا، ان کا بھی اچانک ماسکو میں انتقال ہو گیا تھا، ان کا نوحہ، پھر ڈاکٹر شوکت ہارون کا فیض دلوں کے بھاگ میں ہے، بھر جانا بھی ٹوٹ جانا بھی، تم اس حسن کے لطف و کرم پہ کتنے دن اتراؤ گی. بالکل. لیکن سر جو بھائی کے لیے آپ نے بات کی، تو بھائی کے لیے جو ان کا نوحہ ہے وہ جس طرح ہٹ کرتا ہے جی، وہ اور تو اس کی پہلی لائن مجھ کو شکوہ ہے میرے بھائی کہ تم جاتے جاتے لے گئے عمر گزشتہ کی کتاب، اور یہ کسی بھی بھائی کے لیے، بھائی کے لیے جو حالات اس کے ہیں، جن حالات میں وہ لکھا گیا ہے اور جن حالات میں وہ خود تھے، اس لیے اس کی تاثیر یا اس کی جو وہ جو ہے نا امپیکٹ، اس کا امپیکٹ، اور بہت سادگی سے لکھا گیا ہے، کیونکہ وہاں فنکارانہ کاشی کاری کا موقع نہیں تھا. اور مور امپورٹنٹلی سر کتنا ڈسٹریکٹڈ ہوگا وہ جو لکھنے والا ہے. بھائی وہ ٹیوڑی میں لے کے گئے ہیں دکھانے کے لیے، انہوں نے خط میں لکھا کہ یہ لوگ آئے تھے، یہ مجھے ڈیوڈی میں لے گئے، یہ مجھے میری زندگی کی سب سے عزیز متاع، دولت، سرمایہ، اثاثہ دکھانے لے گئے. تو اس بڑے بھائی کا وہ ڈیڈ باڈی تھی جو ان کے لیے اپنے کسی پیر سے کوئی دعا یا کوئی بشارت لے کر آئے تھے، اور وہاں تو وہ کیفیت میں اور آپ سر محسوس نہیں کر سکتے. وہ جو بات میں نے کہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ براہ راست ڈائریکٹ ہے، وہ ڈائریکٹ مجھ سے لے لو میری سب چاک قمیصوں کا حساب. تو میں اس کی برائی نہیں کر رہا. آپ کی بات درست ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھار جو شاعر کا اپنا فن ہے وہ سامنے آنا، وہ ظاہر سی بات ہے، وہ شاعر ہے اور بڑا شاعر ہے تو وہ آتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے دل سے کوئی چیز نکلتی ہے، ایک کراہ نکلتی ہے، وہ کراہی تھی، اور وہ کراہ تھی کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ انسٹاگرام پر آ رہے ہوتے ہیں نا ریلز، تو اس میں تھا کہ جو آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بہت جلدی چلے جاتے ہیں، اور جو آپ کے بچے ہوتے ہیں وہ آپ ان سے بہت پہلے چلے جاتے ہیں. یور سبلنگز آر دی ونس دیٹ یو اسپینڈ یور لائف ود. یس. تو سب سے لمبا عرصہ آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر اس میں یہ اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرنا. اور بہن بھائیوں کے بارے میں اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں ایسے معلوم ہوتا گویا یہ ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ، کیونکہ وہ ہیں بھی اسی طرح. ہاں، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ عمر گزشتہ کی کتاب، عمر گزشتہ کی کہ وہ میرا ساری کتاب، میری ساری عمر البم وہ ساری آپ کے ساتھ چلی گئی. آپ کے ساتھ چلی گئی. مجھ کو شکوہ ہے میرے بھائی کہ تم جاتے جاتے لے گئے ساتھ میری عمر گزشتہ کی کتاب. بہت بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت چیز. بہت. سر آگے چلتے ہیں، اور ریلیز ہو گئے، اس کے بعد آرٹس کونسل کا کچھ ذکر کیا جانا چاہیے. اس میں ایوب گورنمنٹ نے انہیں آرٹس کونسل کا ڈائریکٹر بنا دیا. اسی میں پھر یہ لاہور میں الحمرا. جی. لیکن جو بہت اہم واقعہ اس دوران میں ہوا وہ تھا 1962 میں فیض صاحب کو لینن پیس پرائز دیا جانا. جی. 5 افراد کو اس برس ملا تھا. فیض صاحب ان میں سے ایک تھے، اور اس میں فیض صاحب کی ملاقات ناظم حکمت سے ہوئی. وہیں پہ ان کی ملاقات جو ہے وہ پابلو نیرودا سے ہوئی. وہیں پہ ان کی ملاقات ایلیا آرنبرگ سے ہوئی. ایلیا آرنبرگ یا شولوخوف جو ہے وہ ادبی طور پہ اس طرح کے نہیں، اس پائے کے لوگ نہیں ہیں. میں نے شولوخوف کو پاکستان میں بہت کم لوگوں نے پڑھا. میں نے اس زمانے میں پڑھا جس زمانے میں نوجوان جو ہے وہ ایک لائن جو ہے وہ اس تقدیس کے احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اس پائے کے نہیں ہیں. ناظم اور پابلو نیرودا کے بارے میں تو آرگوبلی پرہیپس دی بیسٹ پوئٹ آف دا 20th century، کیفیت میں بھی اور کمیت میں بھی. اور فیض صاحب ہی کی طرح سے رینج بھی ان کی جو ہے
بہت وسیع. بہت زیادہ ہے، پرولیفک بھی ہیں اور موضوعات کی رینج بھی بہت زیادہ ہے. اور پھر جو ان کی موت ہے، لوگوں نے تو 9/11 جو ہے وہ 2001 میں آ کے دیکھا نا. ہمارا 9/11 1973 میں ہو گیا تھا. عرض کروں کہ کیوں؟ جی جی. 9/11 11 ستمبر 1973 کو چلے میں پینوشے نے CIA کی دی ہوئی رائفلوں سے منتخب سلوادور الاندے کو بالکل قتل کیا تھا. بالکل. اور اس کے ایک ہفتے بعد 11 تاریخ تھی، وکٹر ہارا کی موت اسٹیڈیم میں ہوئی 3000 قیدیوں کے ساتھ. اور پورے سارے حالات میں جو ہے وہ پابلو نیرودا کی ڈیڈ باڈی ان کی لائبریری میں پائی گئی. ٹھیک ہے. تو میں نے عرض کی کہ یہ سب معاملات ہو رہے تھے. پابلو نیرودا کے ساتھ فیض صاحب کی جو ہے وہ بہت قریبی تعلق بنا. ناظم حکمت 10 سال سے زیادہ قید کاٹ چکے تھے، لیکن وہ اپنے مزاج میں جو ہے وہ ذرا زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ تھے. ان کی بھی فیض صاحب کے ساتھ معاملات رہے. اس میں ایک بات میں بیچ میں بات رہ جائے گی. ہم نے روزنبرگ جوڑے کی بات کی جی، ہم نے ایرانی طلبہ کی بات کی، ہم نے فیض صاحب نے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو کچھ ہو رہا تھا اس سب پہ، افریقہ میں جو ہو رہا تھا دیکھا. جی. اسی 1953 میں ایسٹ جرمنی میں اپرائزنگ ہوتی ہے، سپریس بروٹلی بائی سویج یونین. بالکل. 56 میں ہنگری میں اپرائزنگ ہوتی ہے، سپریس بروٹلی انڈر دا ٹینکس. 69 میں 68 میں پراگ سپرنگ ہوتا. میرے لیے یہ گتھی ہے کہ فیض صاحب نے یہ سب معاملات انسانی دکھوں سے تعلق رکھتے ہیں، سب بات ریاستی جبر سے تعلق رکھتے ہیں. ان میں سے کسی ایک کو موضوع نہیں بنا. ایک اشارہ ملتا ہے لدمیلا کی کتاب میں کہیں کہ وہ کسی نے پوچھا تھا کہ یہ جو ہنگری میں ہوا ہے، کہنے لگے ایک اٹیلین کامریڈ سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ معروضی حالات ایسے ہو گئے تھے. ارے بھائی معروضی حالات تو آپ کچھ بھی کر لیں تو معروضی حالات تو نظریہ ضرورت ہے. جی ایسے ہی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ فیض صاحب کے تحت شعور میں کہیں یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر میں دونوں طرف کی بات کرتا ہوں تو شاید مجھے کمپرومائز سمجھ لیا جائے. یا یہ کہ انہوں نے اتنا زیادہ وقت ایک خاص سوچ کے ساتھ گزار لیا تھا. میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ فیض صاحب نے جتنا سوویت یونین فیض صاحب نے دیکھا پاکستان کے کسی ادیب، کسی دانشور، کسی جی ایسے ہی ہے کمیونسٹ رہنما نے نہیں دیکھا. بلکہ بعض کے بارے میں تو ہمیں بعد میں حیرت ہوئی کہ ان کی جو معلومات یا ان کے وہ اتنا محدود تھا. یہ ممکن نہیں کہ فیض صاحب کا سب کچھ علم میں نہ ہو. آئی تھنک اٹ واز کنسیڈرڈ اسٹریٹجی. اس پہ بات نہیں کرنی. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ مجھے کمپرومائز نہ سمجھ لیا جائے وغیرہ، کہ شاید باعث ہوتا ہے انسان کا اور ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے؟ میں علی آپ کی بات کا احترام کرتا ہوں، میری گزارش بھی سن لیجیے. اگر ہم اپنے باعث پر قابو پانے میں ناکام رہتے ہیں تو ہم کبھی جو ریالٹی ہے بلیک اینڈ وائٹ میں تو ہوتی نہیں. جی ایسے ہی ہے. گرے ایریا ہوتا ہے. تو جب تک ہم دونوں طرف آنکھ نہیں رکھتے اور یہ جواز اپنے باعث کا لے لیتے ہیں تو میرے بھائی پھر مجھ میں اور عریہ مقبول جان میں کیا فرق رہ جائے گا؟